ہے کیونکہ میں بینگ اے فیڈرل منسٹر without getting the consent from the foreign ministry and then from my prime minister وہ تو نہیں ہو سکتا نا. وہ تو ایک پراپر پلانڈ پروگرام تھا اور اس میں سیٹ میٹنگز تھیں اور ادھر سے ہی وہ ایجنڈا فائنل ہوا تھا جس پہ میں نے جا کے بات کرنی تھی. فارن آفس تھی, ایجنسیز تھیں, سب نے ایجنڈا فائنل کیا. تمام اسٹیک ہولڈرز جو تھے they were on board وغیرہ سب, اور ان تمام اسٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن سے ان کی بریفنگز اور ایک پراپر ایک ماحول بنایا گیا کہ کس سے ہم نے کیا بات کرنی ہے, اور اگر ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے وہاں کسی کے ساتھ ہم ڈائلاگ میں انگیج ہوتے ہیں تو ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں ان کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور آئی ایم گریٹفل کہ اس ساری ایک بہت ہی ریزرو قسم کے ایٹماسفیئر میں جب ایک اپرچونٹی ملی تو اسٹارٹنگ فرام حیدرآباد دین ٹو ممبئی اور دین ٹو دلی, وہ جو میرا ایک سونیا گاندھی صاحب سے آپ کی کیا بات ہوئی اس سے پہلے؟ پہلی بات چونکہ ممبئی انسیڈنٹس کی بات ہو رہی ہے تو جس ہوٹل میں مجھے ٹھہرایا گیا یہ وہی تھا جہاں پہ ممبئی انسیڈنٹس جہاں ہوا تھا. وہاں سے ایک پاکستان کی امیج پرسیپشن کو امپروو کرنے کی اسٹریٹجی تھی کہ وہاں لوگوں کو آن بورڈ لے کے مہاراشٹرا گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے مل بیٹھ کے ایک پلان بنایا کہ ہم نے پبلک کو کیسے انگیج کرنا ہے. اور پاکستان مہاراشٹرا کی گورنمنٹ کو ایبسلیوٹلی دے ور دی ہوسٹ اینڈ دے ریسیوڈ می, اور اس میں یہ تھا کہ ایک پریس کانفرنس کر کے جہاں سے پاکستان کا امیج پرسیپشن خراب کرنے کی کوشش کی ہم نے وہیں سے ہیلنگ اینڈ ریپیئرنگ کرنی ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب یہ تو بڑی ابھی بات کرتے ہیں, یہ تو لگتا ہے کہ پاکستان نے کوئی ہنری کسنجر بنا دی تھوڑی دیر کے لیے, واپس آتے ہیں ان کے پاس. یہ بتائیے کہ تو ایک تو خیر انہوں نے اپنی ٹرپ کا بتایا ان کے پاس واپس آئیں گے, لیکن جو وہاں ہوا ہے بھوٹان میں سگنیفیکنٹ ہے میرا خیال ہے, بہت سگنیفیکنٹ ہے ان دا سینس کہ دیکھیں جہاں بھارت اور پاکستان دونوں پھنسے ہوئے تھے اپنے تعلقات کے کانٹیکسٹ کے اندر, یعنی یہ کلڈی سیک تھا, بند گلی تھی جس میں ممبئی کے بعد سے اپنے آپ کو دھکیل دیا تھا. پاکستان بھی ایک تان لگائے بیٹھا تھا کہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہوگا تو ہم بات کریں گے, یعنی کمپوزٹ ڈائلاگ کی بھی ایک بات تھی, اور ادھر سے ٹیررزم کا شور تھا, اور اب جب تک پرپیٹریٹرز کو سزا نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے دونوں نے اپنے آپ کو کسی حد تک پھنسا لیا تھا اس سچویشن کے اندر. وہاں سے اس کانٹیکسٹ میں جب دیکھا جائے تو ایک ڈیفینیٹلی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ بات کرنے کی ایگریمنٹ ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو فارن منسٹرز اور فارن سیکرٹریز ہیں یہ اب اس کا ایک لائحہ عمل طے کریں گے کہ اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. مجھے جو بہت اچھی اور انٹرسٹنگ چیز لگی وہ یہ تھی کہ فارن سیکرٹری جو ان کی ہیں, جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں, اور وہ تھوڑی سی ذرا سخت مزاج ہیں, آج مجھے ان کے رویے میں بہت تبدیلی نظر آئی, اور تبدیلی ایسی تھی کہ ان کا اور ان کو خاص طور پہ ان کے انڈین جو میڈیا تھا اس نے بہت گرل کیا ہے آج کی ٹاکس کے اوپر, اور ہر مشکل سوال کا جواب انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے پازیٹیو انداز میں دیا. ریاض کھوکھر صاحب یہ کیا ہوا ہے بھوٹان میں, آپ فرمائیے, آپ تو بہت تجربہ کار ہیں, یہاں ہمارے پاس بیٹھے فردوس عاشق خوان صاحبہ, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو حکومت پاکستان بالشمول جو ایجنسیز وغیرہ ہیں سب نے جو اسٹیک ہولڈرز جس میں ایجنسیز بھی آتی ہیں سب نے ملا کے ان کو بھیجا کہ وہ جا کے پی آر کیمپین کریں, ڈپلومیٹک بیہائنڈ دا چینل کوئی ایفرٹ کریں, اور پھر یہ جو آج بھوٹان میں ہوا, اور یقیناً جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ایوری باڈی سیمز ٹو بی ویری ہیپی. نہیں, اس میں نسیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, وی ویلکم دس کائنڈ آف اے تھنگ. یہ تو ہونا چاہیے تھا اور یہ تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن بھی تھی, مگر میں کیونکہ انڈیا پاکستان سے کافی عرصہ سے ڈیل کرتا رہا ہوں, میرا خیال ہے ہمیں یہ لفظ جو ہیں بریک تھرو اور وغیرہ وغیرہ یہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ایسی چیزوں سے پھر ایکسپیکٹیشنز بہت جیسے کہتے ہیں نا بلڈ اپ ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور اب اس کو طریقے سے, اور مجھے یقین ہے کہ دونوں فارن منسٹریز جو ہیں ان کے آفیشلز مل کے, جیسے چودھری صاحب نے کہا ہے, دے ول ڈیولپ اے روڈ میپ کہ آگے اس کو کیسے بڑھانا ہے. مگر یہ تو بات صحیح ہے کہ ہم تو خیر چاہتے ہی تھے کہ ٹاکس ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ, اور اس طرف سے پرائم منسٹر منموہن سنگھ ہیز آلویز بین کین کہ پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے, مگر ان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ تھوڑے بہت مسئلے ہیں, اور کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے, اور وہ یہی انسسٹ کر رہے تھے کہ جب تک یہ بامبے کا معاملہ جو ہے, خاص کر کے جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں ان کو جب تک باقاعدہ سینٹنس نہیں ہوگا, اور باقی کے جو یعنی جس کو وہ کہتے ہیں ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ڈسمینٹل نہیں ہوگا تو بات چیت نہیں ہوگی. سو ان اے وے میرا خیال ہے
نہیں یہ دیکھیے جو رحمان ملک صاحب نے ابھی کوئی 2 دن ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ قصاب کو ہمیں دیا جائے تاکہ ہم یا اپنی جو ٹرائل ہے اس میں قصاب کی ضرورت ہے. ساتھ یہ مادھوری جو ہیں ان کی انڈین مادھوری گپتا وہ انسیڈنٹ بھی ہوا. اس کے باوجود یہ جو بھوٹان میں ہوا پھر میں آپ سے وہی سوال کروں گی کہ واٹ ایکسپلینز دس بریک تھرو, کیونکہ جب 1.5 مہینے پہلے فارن سیکرٹریز گئے تھے ملے تھے تو ادھر اس وقت تو کوئی صورتحال ایسی نہیں لگ رہی تھی کہ اتنی جلدی کوئی بریک تھرو ہوگا. نہیں نصیب دیکھیے ہندوستان کو بھی اب یہ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے کہ اتنی آبسٹینسی جو ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہے. اس در بھی جیسے کہتے ہیں نا دی لا آف ڈیمینشنگ ریٹرن اپلائز, کیونکہ انہوں نے جو تھوڑے بہت بینیفٹ لینے تھے ڈپلومیسی کے وہ انہوں نے لے لیے تھے, مگر اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا, بلکہ دنیا ان کو ایک طرح سے بلیم کر رہی تھی کہ آپ ہندوستان پاکستان تو ٹاکس چاہتا ہے بٹ انڈیا از بینگ مور انٹرانسیجنٹ. تو میرا خیال اس پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ خیال ہے جہاں تک کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت ہوگی. اب صرف یہ ہے کہ انیشیٹو کس نے لیا ہے, یہ پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے میٹنگ مانگنے کا یا ہندوستان نے کی, جس کسی نے بھی لیا میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کریڈٹ دینا چاہیے. اب اس کو اس آگے ڈائیلاگ کو سنبھالنا ہے, اس کو انسولیٹ کرنا ہے. اور جو آپ نے بھی ذکر کیا جیسے رحمان ملک صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ قصاب کے لیے انہوں نے اس کو مانگا ہے, مگر دیکھیے یہ تو بہت لمبا پیچ ہے, یہ تو وہ قصاب دیں گے نہیں اور آپ قصاب کے بارے میں ڈیمانڈ کرتے رہیں گے کہ اس کو یہاں بھیجا جائے ان آرڈر ٹو پروسیڈ ود دا ٹرائلز. مجھے نہیں لگتا کہ لمبے پیچ دونوں طرف سے بالکل میں آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہوگا. اور ہم نے تو یہ سنا تھا کہ شاید رحمان ملک صاحب نے انٹیریئر منسٹر نے انڈین جرنلسٹ جو ابھی ریسنٹلی آئے ہوئے تھے ان کو یہ ایشورنس دی تھی کہ کوئی نہ کوئی ان کی کنوکشن ہو جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باتیں ان کو کرنی چاہیے کیونکہ یہ پری میچور ہوتی ہیں اور دس از the matter is sub judice, تو ان کو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارن منسٹر نے یہ کہا ہے. جی تو یہ اب جو ٹیررزم کا ایشو ہے یہ آج یا کل یا پرسوں ریزالو نہیں ہوگا, اور میرا خیال ہے ہندوستانیوں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے. بالکل یہ ایک پروسیس ہے ناظرین, پروسیس ہی ہے جس سے بات آگے بڑھے گی. ایک بریک کے بعد اس گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں.